اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا جو عزا کے دن شروع ہوئے ہیں، ہر ایک سوگوار ہے، ہر ایک مقام کے اوپر فرش عزا بچھی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اپنے زمانے کے امام حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی شہادت کے اوپر پرسہ اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ ایام عزا سے ایک روز قبل مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ تمام مبلغین کو جمع کر کے خطاب فرماتے ہیں، ایک تقریر فرماتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم کو مومنین کو عزاداری کے سلسلے میں کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسے اقدام اٹھانا چاہیے، عزاداری کو فروغ کیسے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ مرجع علی قدر جو ہیں وہ 40 امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اپیل بھی آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال بہتر سے بہتر انداز میں ہم لوگ 40 کو انعقاد کریں، اور وہاں کثرت سے ہر سال در سال بہتر سے بہتر انداز میں اور کثرت سے لوگ کربلا معلیٰ 40 امام حسین علیہ السلام پہ کربلا پہنچے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام مرجع علی قدر نے جو چند نکات فرمائے ہیں ان کو ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک نکتہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ جن مشکلات میں ہیں، آخر ہم مظلوم کربلا کے ماتم کرنے والے مشکلات میں کیوں ہیں، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ امام حسین نے جو سفر فرمایا اس میں امام حسین نے بارہا اپنی شہادت سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرتے رہے اور ان کو یہ خبر دیتے رہے کہ ہم کربلا کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دشمن کہتا ہے کہ کیا حکومت کی لالچ میں نہیں، بلکہ امام حسین دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، کلمے کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کے لیے آپ تشریف لائے تھے، کیونکہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ ان تمام چیزوں کو، کلمے کو، قرآن کو، شریعت کو مسخ کیا جائے، تبدیل کیا جائے، لہذا امام حسین جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو بچا لیا جائے۔ اس کے علاوہ امام حسین جس طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ان کی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ایک نکتہ اور جو ہمارے لوگ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، مبلغین کے لیے فرمایا، ان کے لیے فرمایا کہ 2 نکات قرآنی پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک نکتہ ہے صبر، اور دوسرا نکتہ ہے کہ غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس طریقے سے مرجع علی قدر نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کو، چونکہ وہ فارسی میں تھی تقریر آغا کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ چند دقیقوں میں اس کو اردو میں خلاصہ پیش کر دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومنین تک وہ مفہوم پہنچ جائے گا۔ دیکھیے، جہاں تک کربلا کے واقعے کی بات ہے، کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں امام حسین ایک تو چاہتے تھے دین بچ جائے، شریعت بچ جائے، کلمہ بچ جائے، اور دوسرے امام حسین یہ چاہ رہے تھے کہ جو میرے بابا کا قاتل ہے، جو میری اماں کا قاتل ہے، جو میرے بھیا کا قاتل ہے، وہ بھی بے نقاب ہو۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ایسے میدان کا رخ کیا جہاں 2 خیمے الگ الگ لگ جائیں۔ ایک خیمہ باطل کا ہو، دنیا دیکھے، تاریخ لکھے کہ باطل کے خیمے میں کون کون تھا، اور ایک خیمہ حق کا تھا، دنیا دیکھے کہ حق کے خیمے میں کون تھا اور کون کون اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں کو، حق و باطل کے درمیان، ایک ایسی لکیر کھینچ جائے کہ پھر آنے والی نسلوں کو کوئی دشواری نہ ہو۔ امام حسین نے میدان کربلا میں تشریف لا کر جس طریقے سے انہوں نے بارہا خطبہ دیا، اور ان خطبوں کے دوران فرمایا کہ دین پیغمبر کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور وہ بار بار ان تمام چیزوں کو درگزر کرتے رہے۔
میں تو ایک جملے کے اندر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی ان تمام چیزوں کو لے کر جو ان کی میراث ملی تھی ان کے جد سے، ان کو لے کر کربلا پہنچے تھے، تو اگر ادھر پیغمبر کی وراثت لے کر امام حسین تشریف لائے تھے تو ادھر وہ ابو سفیان کی پوری وراثت لے کر یزیدی میدان میں آئے تھے۔ اب دونوں خیمے الگ الگ لگے تھے، اور امام حسین نے کس طریقے سے دشمن کے سامنے، اور آج جو کہتا حکومت کی لالچ میں گئے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکومت کی لالچ ہوتی تو بہت بڑا لشکر لے کے جاتے، اگر حکومت کی لالچ ہوتی تو صرف جوانوں کو لے کے جاتے، اگر حکومت کی لالچ ہوتی تو پھر وہ تمام چیزیں لے کے جاتے جس سے، لیکن امام حسین اپنے اعزاء، اقربا، بوڑھے دوستوں کو اور بیویوں کو لے کے پہنچے، ان کو لے کر وہاں پہنچے تھے تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ حسین دین بچانے کے لیے آئے ہیں، شریعت بچانے کے لیے آئے ہیں، حکومت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ اہم مقصد و نقطہ تھا۔ اور جو بیویوں کو لے کے آئے تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد واضح تھا کہ دین امام حسین بچائیں گے، شریعت امام حسین بچائیں گے، قرآن امام حسین بچائیں گے، اور یہ بیویاں جو ہیں تذکرہ حسین بچائیں گی، یہ بیویاں عزا امام حسین کو بچائیں گی۔ اور اسی کا ثبوت یہ ہے کہ جب اہل حرم کو رہائی ملی تو انہوں نے شام میں جہاں دربار یزید تھا وہیں پر فرش عزا بچھا کے یا حسین کی صدائیں بلند کروا کے یہ بتلا دیا کہ دیکھو یزید تم ہار گئے ہو اور امیہ میرا امام حسین جیت گئے۔ دنیا اس فکر میں نہ رہے کہ کون شہید ہوا، کس نے شہید کیا، دنیا دیکھے کہ مقصد کس کا حاصل ہوا۔ اگر یزید بیعت لے لیتا تو وہ کامیاب ہو جاتا، لیکن امام حسین نے بیعت سے انکار کر کے اسلام کو، دین کو، شریعت کو بچا لیا، سر دے دیا، لیکن مقصد امام حسین جو تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اسی کا نتیجہ اور ثبوت یہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، آج بھی حسین کا نام زندہ ہے، حسین کی عزاداری زندہ ہے، حسین کی عزا ہو رہی ہے، دنیا کے ہر کونے میں عزا امام حسین منعقد کی جا رہی ہے، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ یہ ہے عزاداری اور یہ ہے کربلا کے حکمت جو امام حسین تشریف لائے۔ اس کے بعد جو آقا نے مبلغین کے لیے دو نکات فرمائے ہیں، ایک صبر ہے اور ایک درگزری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے جو مبلغین ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ان تمام، کیونکہ بہرحال جانا ہے، آنا ہے، مشکلات ہیں، تو ان تمام مشکلات کے اوپر ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور اگر ہم آئے سامنے یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں ہم شدت کو نہ پیدا کریں بلکہ اس کو درگزر کریں۔ اور اس کے بعد آخر میں ہمارے جو امام کا چہلم ہے، اربعین ہے، جس کے لیے خالق کائنات نے 40 دن تک خون کی بارش ہو کر، پتا توڑو تو خون نکلے، پتھر ہٹاؤ تو خون نکلے، یہ تاریخ معین کی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ 40 دن غم امام حسین جو 40 تک کی تاریخ ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے معین کی گئی ہے، کیونکہ آپ ساری روایتوں میں سنتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ 40 دن تک ہوا۔ تو یہ جو 40 ہے امام حضرت امام حسین سید الشہداء کا منعقد ہوگا کربلا معلیٰ عراق میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 کو بہتر سے بہتر انداز میں منعقد کیا جائے، اور اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا جائے کہ ہم اگر گزشتہ سال 25 ملین گئے تھے تو اب کی ہم کو 30 ملین وہاں پہنچنا ہے، تاکہ اس ماں کو، کہ جس ماں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا دین کی خاطر، اس ماں کو پرسہ دے سکیں کہ بی بی آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اپنے پوتوں کی قربانی پیش کی، ہم آپ کو ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔